کتنا نقصان ہمارا آئی ٹی انڈسٹری کا ہوا ہے اگر یہ ابھی ریسنٹلی بات کی جائے تو؟ اچھا میں اگر رفلی کہوں نا جی دادا تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے لوگوں کو میں مل رہا ہوتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ آدھے لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سے نا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹائم نہیں دے پائے تو انہوں نے کوئی انڈین کمپنی سے رابطہ کر لیا، کوئی بنگلہ دیش سے کام کروا رہے ہیں، بلکہ فائیور جیسے بڑے پلیٹ فارم پہ انہوں نے لکھ دیا کہ پاکستانی نوجوانوں سے آپ کام نہ کروائیں کیونکہ ٹائم پہ ڈیلیور نہیں ہو رہا۔ پرابلم ہے تو یہ بہت بری ایک ریپوٹیشن ہے جی جو کہ ہمیں اس وجہ سے ملی، ورنہ تو ہمارے نوجوانوں کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ میں ابھی سعودیہ گیا تھا تو سعودی کمپنیز پاکستانی نوجوانوں کی صلاحیتوں کے معترف ہے، اچھا لیکن ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کا بچوں کا کام بہت اچھا ہے، صلاحیت بہت ہے، لیکن وہاں پہ انٹرنیٹ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح باقی ملکوں میں ہمیں ملتا ہے۔ اور انڈائریکٹلی حالانکہ ان کی بھی اس میں کوئی کہہ لیں کہ غلطی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ حکومت کی طرف سے یا باقی معاملات کی طرف سے سست روی کا شکار ہوتا ہے اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ ان کی پروجیکٹس چل جاتے ہیں، بہت سی کمپنیز ہیں جو انہوں نے انڈیویجولی سٹارٹ کی ہوئی انٹرپرنورشپ کی طرف گئے ہیں اور وہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو کاشف صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح ہمارے پاس کوئی اکنامک ریوائول پلان ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے ان تمام تر چیزوں کو کہہ لیں کہ بیک پہ لے کے جا سکے اور جتنا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کر سکے کہ یہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو چھوڑ کے اب آگے نکلنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں منیبہ بات یہ ہے کہ اب کیسے آپ بیک پہ تو نہیں جا سکتے نا، ہمیں تو کوئی ٹائم مشین چاہیے۔ نہیں تو اتنے لوگ ہمارا مطلب اپنا ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ یہاں پہ کام نہیں ہے، اب ہم باہر جا کے کام کر سکتے ہیں، تو یہ بھی تو پرابلم ہے نا۔ لاسٹ ٹائم جب یہ انٹرنیٹ میں مسئلے آئے ہیں بہت ہیوی لیول پہ، جی تو میرے ایک دوست تھا آن دی اسپاٹ بیٹھے ہوئے، اس نے اپنے اس کو کہا ایجنٹ کو میری ٹکٹ بک کرو، اچھا آئی ایم گوئنگ ٹو لیو پاکستان، اور میں وہیں پہ تھا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار میرا دبئی کا آفس تھا بٹ اب میں اس کو پراپر طریقے سے آرگنائز کروں گا، آفس ایگزسٹ کرتا تھا، مائنڈ بنا لیا اس نے کہ میں نے وہاں جانا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی انٹرنیٹ پہ اور ای کامرس کے اوپر مسائل ہیں ہمارے اور ٹیکسز ہیں ہڈن بھی ہیں اور سامنے مطلب کچھ ایسے، اب اس چیز میں آپ کا پیسہ آپ کے ملک میں آئے گا، ریمیٹنس آئے گی، وہ وہیں پیسہ دبئی میں رکھیں گے۔ تو کام پاکستانی ٹیلنٹ کر رہا، ٹیلنٹ دبئی چلا گیا یا باہر چلا گیا، باہر جا کر انہی کے بینک میں پیسہ رکھا، آپ کے ملک میں کچھ نہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں $25 بلین کا ہدف، دس از ٹرو۔ $25 بلین کا ہدف کیسے پورا ہوگا کہ جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کی بندشیں، اب پھر آ رہے ہیں مسئلے، اب دیکھیں واٹس ایپ پہ بھی مسئلے آئے، میں نے پرسوں ترسوں آبزرو کیا ہے۔ جی واٹس ایپ پہ بھی پرابلم آئی۔ واٹس ایپ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آپ کا کمیونیکیشنز کا، فائبر تو بعد میں آتا ہے نا۔ تو جیسے اعظم صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے جی لکھ کے لگا دیا ہے تو آہستہ آہستہ سب چلے جائیں گے۔ تو آپ کی ملک میں آئی ٹی پروموٹ نہیں ہوگی، وہ ڈیموٹ ہوگی، جسٹ بیکاز آف دا روٹ کاز کہ آپ کا نیٹ ایسے ہی ہمارے لیے اس وقت امپورٹنٹ ہو گیا ہے جیسے ہم صبح صبح گھر سے ناشتہ کر کے تیار ہو کے نکلتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں آپ، حالانکہ